بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, فیصل میں ایک دفعہ پھر اپنے بہت ہی یونیک مہمان کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور آج ہمارے مہمان اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. سابق صدر, سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات کے بیٹے جناب سردار طارق سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار طارق سکندر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی باصول سیاستدان ہیں اور بہت ہی باصول شخص ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ ان کو باغی کے نام سے پکارتے ہیں, اور جب ہم انہیں باغی کہتے ہیں تو باغی جب یہ سنتے ہیں اپنے لیے تو ان کو اس بات پہ فخر ہوتا ہے. آئیے بلا تاخیر ان سے گفتگو کا سلسلہ جو شروع کرتے ہیں. سر, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سردار سکندر حیات خان کا باغی بیٹا نواز شریف اور سکندر حیات کو قریب لانے میں معاون ثابت ہوا, کیسے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام احباب کا پوری دنیا میں شکر گزار ہوں, اور آپ کا بھی اسپیشلی شکر گزار ہوں. یہ پچھلے بلدیاتی الیکشن میں بھی کچھ میرے بارے میں بات کی گئی کہ یہ بہت باغی ہے. تو بنیادی طور پر اب کیونکہ ہم ضلع کوٹلی میں, شہر کوٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا جو شناختی کارڈ تھا وہ جامعہ ملے کا تھا, اس کے بعد ہاؤسنگ اسکیم کا جو ہے نا, تو میرا پرماننٹ ایڈریس جو ہے نا یہ کوٹلی شہر ہے. اچھا. گرچہ میں پرماننٹ یہاں رہا نہیں اتنا, لیکن پرماننٹ ایڈریس اس شہر سے محبت جو ہے نا ہمیں شروع سے رہی ہے. اور میری بہنیں اور میرے بچے جو ہے نا یہاں کی ان کی پیدائش ہے تمام سکندر صاحب کے جو بھائی. بنیادی طور پر جو آپ نے بات کی, اب بچپن میں اگر چلا جایا جائے تو یہاں جو ہے نا بہت شروع میں جو گھر کے معاملات تھے, گھر تھے, وہ میں نے ہی جو ہے نا سپورٹ کیا. اور پھر جب ہم 79 میں چلے گئے اوپر نکیال کی طرف, فتح پور نکیالہ آپ کہتے ہیں اس کو, تو وہاں بھی جو لکڑی کے حد تک مہمانوں کی جو خدمت کرنی ہے یا جو پانی لانا ہے اور جو دوسری چیزیں تھیں وہ ساری آلموسٹ. اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. جو سوال میں نے آپ کے سامنے باغی بنیادی طور پر دیکھیں 85 کا جو سکندر صاحب کا الیکشن ہوا, اس پہ ووٹنگ کا اندراج میں نے ایک پارٹ پلے کیا, جس میں منیر صاحب جو ہے نا ہمارے جج صاحب جو ہے نا وہ انچارج تھے. تو اس لیے سکندر صاحب کے گھر کو آگے لے جانے میں جو ہے نا کردار جو گھر کے اندر ہے وہ میرا کلیدی رہا. اور اس میں سکندر صاحب کی مضبوطی کے لیے جو ہے نا میں جو پارٹ پلے کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. ابھی جو 2011 کے مقدمات میرے پہ وہ 6-7 سال میں نے بھگتے. اور نواز شریف صاحب سے بھی آپ اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کس طرح پارٹ پلے کیا, اس میں بنیادی طور پر دیکھیں کہ جو چیف جسٹس تاریخ تھی افتخار چودھری صاحب کی, اس میں سردار سمت اللہ صاحب ہیں, ہمارے کشمیری جو لوگ تھے جماعت اسلامی, اور اس میں پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے, پھر پارٹی آ جاتی ہے, وہ ایک کلیدی پارٹ تھا. لیکن مجھے لائف ٹائم ممبرشپ جو ہے نا پنڈی بار کی ملی ہوئی ہے, جس میں نے پارٹ پلے کیا. اس میں 2 سال جو ہے نا میں روڈ پہ رہا, روڈ سال جو ہے نا, اور میں اریسٹ بھی ہوا, جو جس پہ مجھے ان کی ممبرشپ بھی ملی. میاں صاحب کے پاس جب یہ گئی اطلاع کہ ایک اخبار میں آیا کہ سکندر صاحب کی طرف سے ایک جعلی سا لگایا ہوا کہ جی میاں صاحب کو کوالہ کے مقام پہ پھانسی دی جائے, ایک اخباری جو ہے نا وہ لگایا گیا کہ تراشا تھا. انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینکا. انہوں نے کہا یار سکندر حیات کا تو بیٹا 2 سال سے جو ہے نا اسلام آباد میں مار کھا رہا ہے, اور وہ اریسٹ بھی ہوا ہے, میں بھی اریسٹ رہا, میاں صاحب بھی اریسٹ رہے. تو یہ تو بیٹا ان کا جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا پارٹ پلے کر رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف کو کہا ہے کہ جی پھانسی دو میاں صاحب کو, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ سکندر حیات صاحب کا بیٹا جو ہے نا اریسٹ ہوا ہے اور مشرف کے خلاف. تو اس پہ جب یہ بات ہمارے ایک یہ مریم اورنگزیب کی جو ماسی ہیں خالہ نجمہ حمید, اور جو ہمارا ایک گروپ تھا, انہوں نے جب میاں صاحب کو میرا متعلق بتاتے رہے. میاں صاحب نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا بھائی کو کہا جی کہ اس کو منسٹر لیں, جو ہے نا فاروق حیدر صاحب کو, کیونکہ پتہ تھا فاروق سکندر کا, تو وہ منسٹری کے اتنے قائل نہیں تھے کہ اس کو منسٹری دی جائے. لیکن جب میاں صاحب کو جب سکندر صاحب کے بیٹے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بیٹا جو ہے نا یہ تو وہاں اریسٹ بھی ہوا اور 2 سال جو ہے نا مارے بھی کھاتا رہا, تو اس پہ وہ منسٹر بنا. طارق سکندر کو ہونا چاہیے. ان کو میاں صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بیٹا ان کا اریسٹ ہوا ہے اور جو وہاں 2 سال مارے کھاتا رہا ہے, مجھے بیوشی کی حالت میں جو ہے تھانے میں لے گئے. یہ بات تو ہے, اگر آزاد کشمیر میں جب مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں سکندر صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا. اس کے باوجود ان کا باغی بیٹا جو ہے وہ مسلم کارفان سے اس نے اپنا ناطہ نہیں توڑا. کیوں سر, کیوں نہیں توڑا؟ اس پہ 2-3 چیزیں. ایک تو بنیادی طور پر میں میاں صاحب کا بہت حامی تھا اس زمانے میں, ابھی بھی ہوں, مطلب وہ کوئی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں
جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک جو انٹرویو تھا مریم نواز کا اس زمانے میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ جی پاکستان کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ابا جی کو پتا ہوگا. معذرت کے ساتھ مسلم لیگ کے میں دومات سے بات کرتا ہوں کہ ابا جی کو پتا. ہم 2 سال ہو گئے یار مار کھا رہے ہیں. آپ کا جو ہے نا کوئٹہ بگٹی قتل ہو گیا, گوادر میں آپ کی ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ریپ ہوا, لال مسجد میں جو ہے نا 1600 بچیوں کے ساتھ جو ہوا, کراچی میں جو وکلا زندہ جلائے گئے, کراچی میں جو قتل عام پیپل پارٹی کے لوگوں کو ہوا, اسرار کی یہاں ٹانگیں ایک ایم پی اے کا اسلام آباد میں اڑ گئی, پشاور میں جو پٹھانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور جو پاکستانی دوسری طرف باڑے میں جو قتل. تو اگر کوئی بندہ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے مسائل کا, تو اس پہ پھر میں نے کہا کہ یار مسلم لیگ میں نے جائے نہیں. بڑا دلچسپ سوال سر, بڑا دلچسپ سوال. لوگ جاننا چاہتے ہیں مسلم کانفرنس کی بات کو آپ نے چھیڑا, سوال ایڈ کرتا ہوں کہ کیوں نہیں چھوڑا, اچھے برے حالات تھے لیکن چھوڑا نہیں. دوسرا دیکھیں مسلم کانفرنس ابھی انڈیا میں جو ہے نا گاؤں کے حوالے سے جو ہے نا ایک ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ وہ ابھی عید پہ بھی انہوں نے جو ہے نا قربانی کرنے نہیں دی. لیکن یہ جو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسلم کانفرنس کی بنیاد ہی گائے کی قربانی کے اوپر رکھی گئی. اس میں مولوی صاحب نے جب کہا کہ گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے, یہ سری نگر میں جب ہوا, تو اس پہ جو انسپیکٹر ہے اس نے نیچے اتارا مولوی صاحب کو. اس میں ہمارے جو ایک قدیر نامی جو ایک شخص گئے ہوئے تھے ایک میجر گورے کے ساتھ, اس وقت جو ہے نا میرا چھٹیاں تھیں, وہ انہوں نے جب کہا یہ کہ یہ ہمارے دھرم پہ ہمارے اسلام پہ جو اٹیک ہوا ہے, تو اس پہ جب قلعے میں ان کے خلاف جب کارروائی ہو رہی تھی, تو بعد میں لوگوں نے جب وہاں اذان دی, تو اس اذان میں 22 لوگوں نے اذان مکمل کی شہادت دے کے, اور وہ بنیادی طور پر جو 22 لوگ ہیں وہ مجھے جو ہے نا مسلم کانفرنس چھوڑنے سے روکتے ہیں. کرجے مسلم کانفرنس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے میرے شدید اختلافات ہیں, لیکن وہ 22 شہداء جنہوں نے گائے کے بات کرنے پہ مولوی نے جب قدیر جو ہمارے تھے انہوں نے جب ان کو پھانسی دینے کیا بات آپ کی سمجھ کے بہت دلچسپ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے خاندان سے بغاوت کی وجہ کیا بنی. دیکھیں بنیادی طور پر دیکھیں مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن آج بھی جو کریلا کی طرف روڈ جا رہی ہے وہ 85 میں والد صاحب نے بنائی, اس کے بعد ایک دفعہ شاید پیچنگ ہوئی ہے. اب بھی میں ادھر جب جاتا ہوں تو گڑے ہیں, اور اس میں جو ہمارا موڑا ہے ایک بہت بڑی ہستی ہیں, 3-4 ہستیاں ہیں وہاں. جب اس طرف ہمارے زائرین جاتے ہیں تو روڈ کی حالت دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں یار یہ سکندر صاحب کا ایریا ہے. پورے آزاد کشمیر میں سردار سکندر ایاز صاحب نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا, اس کو بنایا. ابھی بھی کوٹلی سے جو نکال ہے انہوں نے روڈ بنوائی فاروق حیدر صاحب کے ذریعے. تو لیکن جب لوکل جو روڈس ہیں اس میں ہمارا جو ایک فیملی کا ایک ہمارا عزیز تھا وہ منسٹر رہا, پھر ایک دوسرا عزیز جو ہے نا وہ منسٹر رہا, پھر کشمیر کونسل بھی ان کے پاس رہی, پھر کشمیر کونسل ان کے پاس رہی, اور وہ ولیعہدی بھی کچھ لوگوں نے انجوائے کی. تو اس سڑک کا جو 2-3 جو ہماری جو قیمتی سڑکیں تھیں ڈبسی, اس پہ جو وہ پارٹ پلے نہیں کر سکے جو پارٹ ان کو کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے میری اختلاف فیملی سے ہوا کہ سکندر صاحب کا جو ایک بنایا ہوا پورے کشمیر میں ایک ترقیاتی جال تھا, اس کو بڑھانے میں وہ نکیال میں بھی ناکام. بلدیاتی الیکشن میں آپ کے ایک لفظ بہت یوز کیا گیا, باغی باغی باغی, کیوں یوز کیا گیا, کیا سر آپ نے؟ دیکھیں جناب وہ بنیادی طور پر ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ بعد میں 3-4 دفعہ منسٹر رہے, پھر کشمیر کونسل کے ممبر رہے, 2 دفعہ وہ ڈسٹرکٹ کے ممبر رہے. اب اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. جائے کہ وہ اس کے گھر جا رہی ہے جو سڑک, وہ بھی جو ہے نا گڑھے پڑے ہوئے ہیں, گڑی جب نیچے گرتی ہے, میری گاڑی ابھی میں چیک کروا کے آ رہا ہوں اس سے یار کہ نکال گئی تھی, اس نے کہا یہ کہاں آپ گڑھے میں مارتے رہے. تو اس میں بنیادی طور پر جو گھر کے اندر ایک کرپشن اور بری حالات تھی, اس کو میں نے روکنے کی کوشش کی, جس کی بنیاد پہ جو کرپٹ طبقہ تھا وہ میرے خلاف ہو گیا. تو روکنے میں کامیاب ہوئے آپ؟ یقیناً دیکھیں بنیادی طور پر ابھی دیکھیں تو وہ شکست ہوئی ہے, یہاں بھی ہوئی ہے وہاں بھی ہوئی ہے. 4 شہر میں آپ کا بہت وقت گزرا ہے, تجربات کیا ہیں ان 4 شہر میں, فرق آپ نے کیا پایا؟ لاہور, اسلام آباد, مظفر آباد, کوٹلی, کیا فرق پایا؟ دیکھیں ایک تو ہم بچپن میں چلے گئے مظفر آباد میں جب والد صاحب منسٹر تھے, ایک تو کوٹلی سے ہماری یادیں وابستہ ہے, اس کے بعد ہماری جو ہے نا مظفر آباد سے چلے گئے, اور پھر جو ہے نا لاہور پڑھنے کے لیے گیا, اور اسلام آباد بھی میں جب لا پریکٹس کے لیے جہاں آیا اسلام آباد میں. تو اسلام آباد اس وقت چھوٹا سا ایک شہر تھا, اب تو بہت بڑا جو ہے نا وہ شہر آ گیا. 85 میں بہت وہاں سڑکیں خالی ملتی تھی, اب تو بہت رش ہو گیا. اور لاہور کیونکہ صدیوں سے ایک جو ہے نا مرکز رہا, اور مظفر آباد بھی کیونکہ بہت بڑی زلزلے کے بعد ایک کنجیشن جو آگے, اور کوٹلی کیونکہ ہمارا ضلع جو ہے نا یہاں کے لوگ فرق تو بنیادی طور پر دیکھیں تو جو لاہور میں تعلیم اور دوسری چیزیں نا وہ صدیوں سے آ رہی ہے, ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے جو کہ پاکستان میں جو
سب سے بہترین شہر ہیں پڑھائی کے لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اس میں نمبر 1 آ رہا ہے یہ آپ کا کوٹلی، اور ساتھ جو ہے نا اسلام آباد، یعنی اسلام آباد کے معیار کے ٹھیک ہے سر، مطابق۔ آپ سکندر حیات جیسے بن سکتے ہیں، ان کی پرچھائی آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سردار سکندر صاحب کے ساتھ تو ان کی جو والد تھے ان کی بڑی ان کو سپورٹ رہی، اور یہاں جب گھر بنایا کوٹلی میں، جبکہ آپ کے ساتھ صورتحال مختلف ہے۔ بنیادی طور پر کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ ذاتی طور پر بھی اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، آپ 55 سال سے اوپر میں گزر چکا ہوں، تو ذاتی طور پر بھی اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو بنیادی طور پر جو ہے نا وہ سکندر صاحب کی پوزیشن تو شاید نہیں ہے، لیکن لوگوں کی میرے ساتھ بہت ساری توقعات ہیں، اور اس میں جو ہمارے سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور غربا سر تو بات کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے تمام حلقات میں سکندر صاحب کا ووٹ موجود ہے، جی جی، طارق سکندر اس ووٹ کو کور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک جو آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کی، ایک ہمارے ساتھ بات کی تھی، رایا ساجد صاحب مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے کہا یار کہ آپ نے سکندر صاحب کی لیگیسی کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں نے کہا یار سکندر صاحب نے جو ساری انویسٹمنٹ کی ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے کی ہے، فاروق حیدر صاحب جو ہے نا وہ ولی عہد ہیں کس کے؟ سردار سکندر یادو۔ بعد میں کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں کے اوپر کے ہیں اور کچھ 2-3 انہوں نے فاروق حیدر صاحب اور ان کے گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے نا وہ سکندر یاد صاحب کی فیملی کے ساتھ جو لوگوں کا توقعات تھی، اس میں ہم نے 2-3 جو شخصیات ہماری ہیں وہ ناکام رہی، لیکن انشاءاللہ جو اگر لوگوں کی توقعات ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کی میرے سے توقعات ہیں، لیکن جب اپنے ملک میں دیکھتا ہوں بے روزگاری اور لوگوں کی جب منہ پہ دیکھتا ہوں اور ان کے چہرے غصے ہوئے نہ اپنے والد کی طرح اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں تو آزاد کشمیر بالخصوص کوٹلی کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ بندی ہے اور کون سے محکمہ جات آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک تو ہمارا پاس جو ہے ٹورزم کا بہت بڑا سکوپ ہے، جب نکیال میں تھا تو وہ اب کھنڈیل پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو کھنڈیل پہاڑ جو ہے نا ایک سنگل پائی بھی جو ہے نا جنریٹ نہیں کر رہا، سیاحت کو آپ اپنے پاس رکھیں گے؟ سیاحت جو ہے نا ہمارے یہاں یہ ابھی ڈیم ہے لوکل، یہاں کشتیاں ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے نا سائڈ پہ جو ہے نا وہ ریسٹورنٹس ہونے چاہیے، اور ایک تو جنگلات کا جو ہے نا وہ ہمارا جو بہت سارا جو رقبہ ہے نا وہ جنگلات میں گرا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم پیداوار جو نا چائے کی صورت میں جو ہمارے اکنامکلی پتے بھی ہوں، سبزہ بھی ہو، اور اس میں ہمیں اکنامکلی جو ہے نا بینیفٹ بھی ہو، اس میں جو ہے نا لوگوں کو ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے اس میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں کہ یار اس کو آپ نے ڈیولپ کر کے اتنا آپ نے لوگوں کو اپنے گورنمنٹ کو آپ نے پرووائڈ کرنا اتنا ریونیو، اس میں ہمارے بے شمار غریب لوگ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے لیکن وہ محنت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کو ان سرکاری رقبے جات کو ہم کسی یوٹیلائزیشن میں نہیں لا رہے۔ پھر آ جاتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن، ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہماری جو 90% آبادی ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ جو ہے نا سفر کرتی ہے، اس میں بنیادی طور پر آپ اڈے پہ چلے جائیں نہ آپ کو مسجد کی سہولت ہے، نہ ڈرائیوروں کو اور نہ جو ان کے ساتھ عملہ ہوتا ہے ان کو کوئی سہولت ہے، نہ جو آپ کا جو مسافر ٹریول نہ باتھ روم میں کچھ چیزیں، تو یہ ان کو ٹرانسپورٹ کو اس کو میں انشاءاللہ جو ہے نا اس معیار کا ہم بنا سکتے ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم اڈے پہ جو ہے نا وہ یہ 3 محکمے تو ہمارے جو ہے کلیدی ہیں۔ پھر آپ کا تعلیم جو ہے نا ایک ملک کو اوپر لے جانے کے لیے بہت جو ہے نا اس میں سر سردار فتح محمد کریلوی سردار سکندر یاد خان کے اندر کون سی خصوصیات تھی جن کی وجہ سے آزاد کشمیر آگے بڑھا؟ ایک تو دیکھیں جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ تھا اس میں جو ہے نا وہ والد صاحب نے بھی اور دادا نے جو ہے نا وہ دیکھیں وہ ایک سپاہی تھے دادا، اس میں انہوں نے ایک تحریک چلائی جو ہمارا 90% اس وقت ٹیکس تھا پونچھ اسٹیٹ پہ، اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی جس میں چنگیاں جلائی گئیں، 300 کے قریب بندے جو ہے نا اریسٹ ہوئے، ان کو بھی سزائے موت تھی، لیکن وہ جو ہے نا ایک جدوجہد کر کے سارا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ ممبر اسمبلی بنے، اور اس کے بعد جو 47-48 کی ہماری لڑائی ہوئی ہے اس میں وہ ایک مجاہد فورس کو انہوں نے منظم کیا جس نے یہ بہت آگے تک ہمارا علاقہ آزاد تھا، یہ بعد میں جو ہے نا بعد میں نیچے آئی، اور سکندر صاحب نے جو ہے نا وہ لوگوں کی تعلیمی جو ہے نا وہ بڑھائی ہے، ہر جگہ سکول انہوں نے دیے اور ڈیولپمنٹ کی ہر جگہ سڑک دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے قوم ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت آگے ہے، اور کوٹلی اس وقت جو ہے نا آپ دیکھ لیں ریکارڈ میں کہ کوٹلی نمبر 1 ہے۔ اور بڑا اہم سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، پاکستان کی خاطر جن لوگوں نے ہجرت کی مقبوضہ کشمیر سے بھارت سے یہاں پر وہ آئے، اگر موجودہ صورتحال پاکستان کی دیکھی جائے، اقتصادی صورتحال دیکھی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہجرت کر کے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ دیکھیں لوگوں نے قائد اعظم پہ ٹرسٹ کیا، اور قائد اعظم جو ہے نا برصغیر کی سب سے بڑی جو ہے نا ایک پرسنالٹی تھے،
انہوں نے جو ہے نا شکست دی گاندھی کو بھی، بہت بڑی شخصیت ہے گاندھی، لیکن ان کو بھی شکست دی، نہرو کو دی اور پٹیل، تینوں کو شکست دی، اور آج بھی لوگ جو ہے نا وہاں عزت کرتے ہیں قائد اعظم. لیکن یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد اس لیول کی شخصیت جو ہے نا پاکستان کو نہیں مل سکی، اور اس میں جو ہے نا وہ ادارے ہمارے جو ہے نا نہیں پمپ پہ سکے. کچھ سیاسی جو رہنما کرنے کے لیے ایک تعلیمی جو جدوجہد کرنی تھی، ایک لیڈرشپ کو آگے لانے والے، وہ کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک بندہ آپ 85 میں دیکھ لیں، آپ اسمبلی میں چلا گیا ہے، آج تک وہی ہوگا، یا اس نے اپنے بچے کو لایا. کوئی نوجوان جو ہے نا وہ جو ایک پرفارم کر سکتے تھے، ان کو آگے لانے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. مہاجرین کا فیصلہ سر، مہاجرین کا فیصلہ اس لحاظ سے درست تھا کہ انہوں نے کانفیڈنس شو کیا قائد اعظم پہ، اور آج جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں ہے اس طرح کی. لیکن اللہ کرے گا، دیکھیں جو ہندو بھی وہ ہمیں کچھ ان کی چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ 24% جو ہے نا دنیا کی اکنامکس تھی یہ برصغیر، جب انگریز آئے انہوں نے اس کو 4% پہ لے گئے، یعنی 20% وہ ادھر سے لوٹ کے لے گئے. اب 24% میں 8% دنیا کی جو ہے نا پاکستان تھی اکنامکس، ہمارا جو اکنامکس تھا وہ 8% ہے شیئر پوری دنیا میں. آج ہم جو ہے نا 0.0 کچھ پہ رکے ہوئے ہیں. تو یہ 8% پہ جا سکتا ہے، لیکن یہ نظام لا جا سکتا ہے. چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہولار کے مقام پر شناختی کارڈ کی چیکنگ کے موقع پر آپ نے ایک بڑا واضح اور کلیئر موقف دیا، اس موقف کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں ہم نے جو ہے نا قرارداد منظور کی علاقے پاکستان کی، یہ ایک ہمیں آزاد اسٹیٹ کے طور پر جو ہے نا مہاراجا نے کہا تھا ہم ایک آزاد اسٹیٹ، ہمیں حق تھا کہ ہم آزاد اسٹیٹ کے طور پر ہیں. لیکن کشمیر کے مسلمانوں نے اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور پاکستان کے خلاف کوئی غدار آپ کو جو ہے نا یہاں سرزمین سے نہیں ملا. اب جب وہاں جو تجلیل شروع کی گئی یار شناختی کارڈ چیک کر کے دوسروں کے، میں نے تو کئی ایم ایل ایز کی دیکھا ہے کہ انہوں کی جو سرکاری گاڑیوں کی چیکنگ، تو یہ جو کشمیریوں نے اس وقت فیصلہ کیا، اپنا خون دیا، جموں میں 2 لاکھ اس وقت شہید ہوئے، 65 میں ہم نے 71 میں دیا، 48 میں دیا، اور ابھی 89 میں جو کشمیری پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف مسٹرسٹ تھا کہ یار آپ چیکنگ کروا کے کشمیر میں داخل ہو یا پاکستان میں داخل ہو. تو یہ ویزا جو لگانے کی ایک سازش تھی، فارن آفس میں کچھ بیٹھے ہوئے غدار یا کچھ دوسرے محکمے میں بیٹھے ہوئے، ان کو میں نے سنب کیا، اور ہم نے. آپ کی آواز پورے آزاد کشمیر تک جا رہی ہے، پاکستان تک جا رہی ہے، آپ کی فیملی تک جا رہی ہے، فیملی کے اندر آپ نے بغاوت کی بقول آپ کے مخالفین کے. یہ بغاوت کا سلسلہ ختم ہوگا، آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ایک آپ کی جو خاندانی وقار ہے اس کو کیسے لے کے آگے چلیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے جو دادا الیکشن لڑے، ان کو والد صاحب نے زمین نہیں دی، ایک زمین ہونا ضروری تھا جو الیکشن لڑے، ان کے چچا نے دی، اور چچا جو ہے نا انہوں نے 1902 میں حقوق مالکیت جو ہے نا پونچھ کے حوالے سے انہوں نے ایک جدوجہد کی. ہمارے خاندان میں جو زیرک تھے وہ دادا کے چاچا تھے نوازش علی خان، انہوں نے جو ہے نا دادا کی پرورش کی، دادا نے آگے جو ہے نا سکندر یاد صاحب کی، اور جو ہے نا اب جو ہے نا وہ ہماری جدوجہد، اس میں خاندان کے لوگوں کو میں نے واضح کیا، اور ہماری لحاظ سے بھی اور میرے پرسنل بھی، کہ آپ جو برائی آپ میں اگر 80% چلی گئی ہے، اور وہ جو آپ کی 20% ہونی چاہیے تھی میکسیمم، ایک بات آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسکندر صاحب کے بعد جو لوگ اپنے آپ کے خاندان میں سیاست کرتے ہیں وہ 100% ناکام ہے؟ یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یار اب میں کیا کروں، یہاں سے ہمارا ووٹ دیکھنے کوٹلی شہر سے 99% جو نا کام سردار سکندر یاد صاحب نے کیا کوٹلی میں. یہ دریا ہے ہمارے، دوسری طرف بھی بہت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس طرف بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا ووٹ جب بینک دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ سردار سکندر یاد صاحب کی زندگی میں اتنا ووٹ جو ہے نا، پھر ہم نکال میں بھی جو ہے نا الیکشن جو ہے نا وہ ہار گئے، اور وہاں دادا نے اس علاقے کو آزاد کیا، والد صاحب نے اس ڈیولپمنٹ کی، لوگوں کو بچوں کو پڑھایا، قلعہ تھا وہاں سے قلعہ، تو یہ قلعہ بھی ہار گئے، کوٹلی بھی ہار گئے. تو یہ ان کے لوگوں کو مسٹرسٹ تھا. اگر سکندر صاحب خود الیکشن لڑتے تو میرا نہیں خیال کہ 10 بجے سے پہلے رزلٹ نہ آ جاتا کہ سکندر صاحب الیکشن صدر اور سابق وزیر اعظم کے بیٹے سردار طارق سکندر جی اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں آپ ہر شعبے میں موجود ہیں، آپ جس جگہ میں آپ جدوجہد کریں. والد صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک کرائے کے مکان سے جو ہے نا کمرے سے ایک جدوجہد کی، پھر جب ان کی شادی ہوئی وہ 2 کمروں پہ کے کرائے پہ گئے، پھر انہوں نے بعد میں یہاں اپنا گھر بنایا. آج ماشاءاللہ جو ہے نا میرے بڑے بھائی کے پاس، میں اپنی کیا بتاؤں، میں نے تو لوگوں پہ لگا دی، یعنی کوئی 150 دکان پہ مالک ہے میرا بڑا بھائی جو ہے نا. آپ نہیں ہے سر؟ میرا خیال ہے 30-40 پہ ہوں گا میں، 30-40 پہ جو ہے نا میں نے تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ والد صاحب کا دیا ہوا ترکہ جو ہے نا، تو وہ ایک بندہ جس نے کرائے کے مکان سے
56 میں جدوجہد کی اور ہمارے بے شمار ماشاءاللہ جو ہے دبئی میں اور دوسرے میں عرب پتی ہمارے ایریے میں لوگ موجود ہیں اور اللہ کا کرم ہے، تو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. تو ہمیں جو نوجوان نسل ہے اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو جو ہے نا بلٹ کر کے ایک بڑا جو ہے نا مقام حاصل کرنا چاہیے. ایک بھائی سیاست میں چلے گئے، دوسرے بھائی سوشل کاموں میں چلے گئے. سوشل کاموں میں آپ نے بہت آپ کا انٹرسٹ شو ہوا، ہم نے دیکھا مختلف قسم کے پروجیکٹس آپ کرتے رہتے ہیں. یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ جی لوگوں کی گردنیں چھڑائیں. لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ جیسا بھی ہو، گردن چھڑانے کا حکم. پرانے زمانے میں غلامی تھی، اس کو آزاد کرانے میں. لیکن آپ دیکھیں کسی کو بے روزگاری ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس لیٹرین نہیں ہے، کسی کے پاس بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کسی مدرسہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. ایک دفعہ ہم بھائی حلی جا رہے تھے تو بہت اوپر جو ہے نا وہ مکان بنا ہوا تھا، بہت اونچی جگہ پہ، اس کو سڑک بھی تھی، کھمبا بھی تھا. لیکن میں نے کہا یار یہ جو بچے ان کو سوائے بکریوں کی اور چیز نہیں ملے گی. یہاں نہ مسجد ہے جس میں وہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ اسکول ہے. تو یہ بچے جو ہے نا وہ اگنوریٹ رہ جائیں گے، تعلیم کے بغیر رہ جائیں گے. تو ہمیں جو سب سے جو جید کرنی تھی وہ لوگوں کو تعلیم کی طرف، اس میں مدرسہ ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کی وہ چیزیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے میرے پاس وسائل آئیں گے میں لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے. آخری سوال سر، جی آج کل آپ کا کوٹلی شہر کے اندر بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، مختلف میٹنگز میں آپ کو دیکھا گیا. ابھی بھی آپ انٹرویو دینے سے پہلے ایک میٹنگ کر کے آئیں، کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں یہ میرے والد کا شہر ہے اور اس شہر کو 99% جو نا میرے والد نے بنایا. تو اس نے میرے والد کو عزت بھی دی اور انہوں نے پے بیک بھی کیا. تو یہ دو جو کنسٹیچوئنسیز ہیں ضلع کو شہر کی، اور یہ کنسٹیچوئنسی اور جو ہمارے آبائی کنسٹیچوئنسی ہے فتح پور تکیالہ نکیال، وہ کنسٹیچوئنسی میری جو ہے نا وہ کنسنٹریشن میں شامل ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ایسے کینڈیڈیٹ دیں گے جس میں ہمیں جو ہے نا لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے نا ان پہ ہو. ہمارے جس طرح ووٹ ہوا ہے وہ ووٹ ہمیں جو ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. ناظرین، طارق خان صاحب اس بات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور کہ کھل کر بولتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے بہت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.